اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم لذی حجر۔ یہ سورۃ الفجر ہے، مکی سورت ہے، 30 آیتیں ہیں اس میں اور 1 رکوع ہے۔ ترتیبی کتابی ہے 89، 1 کم 90، اور ترتیبی نزولی ہے 10۔ سورۃ اللیل کے بعد اور سورۃ الضحیٰ سے پہلے نازل ہوئی۔ اس سورت کا موضوع ہے اعمال کی جزا اور سزا دنیا میں شروع ہو جاتی ہے، اور مصائب دنیاوی عام طور پر بدعمالی سے پیش آتے ہیں۔ یعنی جو کچھ انسان دنیا میں کرتا ہے اس کا بدلہ دنیا ہی میں شروع ہو جاتا ہے۔ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ جو بھی تمہیں تکلیف پہنچتی ہے، مصیبت پہنچتی ہے، تمہارے اپنے ہاتھوں کی بدولت ہے، اور بہت سی چیزوں سے اللہ تعالیٰ درگزر فرماتے ہیں۔ تو انسان دنیا میں اچھا یا برا کرتا ہے، اس کا اثر دنیا میں بھی آتا ہے، اس کا بدلہ دنیا میں بھی ملتا ہے، اور آخرت میں تو یقینی ہے۔ تو یہ اس سورت کا موضوع ہے۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے 4 چیزوں کی قسم کھائی، اور قسم کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ انسانوں کی کس طرح نگرانی کرتا ہے، پھر مجرموں کو سزا دیتا ہے۔ درمیان کے حصے میں کامیابی اور ناکامی کے اصول اللہ تعالیٰ نے ذکر کیے ہیں، اور سورت کے آخر میں قیامت اور محاسبے کا ذکر ہے۔ یہ اس سورت کا خلاصہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ اب اس کی مختصر اور جامع تفسیر پیش کرتے ہیں۔ والفجر، فجر کی قسم۔ اس میں بہت ساری تفسیریں ہیں کہ فجر سے کیا مراد ہے، لیکن مطلق وقت فجر کا جو وقت ہے یہ بڑا بابرکت وقت ہے۔ اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر۔ فجر کے قرآن کو اپنے اوپر لازم پکڑو۔ تو والفجر، فجر کی قسم، ولیال عشر، اور 10 راتوں کی قسم۔ 10 راتوں سے کیا مراد ہے؟ 2 قول بڑے مشہور ہیں۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ذی الحجہ، جو اسلامی تاریخ کا 12واں مہینہ ہے اور جس میں مناسک حج ادا ہوتے ہیں، تو ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن مراد ہے، یا 10 راتیں مراد ہے۔ ولیال عشر، ذی الحجہ کی 10 راتیں مراد ہے۔ اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ اس سے رمضان المبارک کا آخری عشرہ مراد ہے۔ دونوں کے اپنی جگہ فضائل ہیں۔ والشفع والوتر، جفت اور طاق کی قسم۔ جفت اور طاق کے بارے میں جو راجح تفسیر ہے وہ یہ ہے کہ اس سے مراد نمازیں ہیں۔ اس سے مراد ہیں نمازیں۔ بعض نمازیں جفت ہیں، بعض طاق ہیں، بعض ایسی 4 2 یہ جفت ہے، مغرب ہے، یہ طاق ہیں، تو نمازیں مراد ہے۔ واللیل اذا یسر، اور رات کی قسم جس وقت وہ جانے لگے۔ یہ 4 چیزوں کی قسم اللہ تعالیٰ نے کھائی۔ اس کا جو جواب قسم ہے مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ وہ محذوف ہے۔ لَتُعَذَّبُنَّ یا کفار مکہ، اے کفار مکہ تمہیں سزا ضرور ملے گی۔ تم جو اللہ کے نبی سے ٹکر لے رہے ہو اور اللہ کے دین کی مخالفت کر رہے ہو، تو اس کا انجام بڑا برا ہوگا اور وقت اس کا جواب دے گا تمہیں۔ اور پھر بطور مثال آگے اللہ تعالیٰ نے بعض قوموں کا ذکر فرمایا ہے۔ حل فی ذالک قسم لذی، یہ 4 قسمیں کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حل فی ذالک قسم لذی حجر۔ حل بمعنی قد ہے۔ قرآن کریم میں کئی مقام پر حل قد کے معنی میں آیا ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے، تفسیر کبیر میں امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حل بمعنی قد ہے۔ حل
فی ذالک قسم لذی حجر، تحقیق اس کے اندر قسم ہے عقل والوں کے لیے۔ یہ جو قسمیں اللہ تعالیٰ نے کھائی، فجر کی قسم، 10 راتوں کی قسم، جفت اور طاق کی قسم، اور رات کی قسم جس وقت کہ وہ جانے لگے، فرمائے ان میں قسم ہے کس کے لیے؟ عقل والوں کے لیے۔ اگر ایک عقل مند سمجھدار آدمی ہے اور ان اوقات پر اور ان چیزوں پر غور فکر کرے تو اس میں بہت بڑی نصیحت ہے۔ پھر آگے بطور مثال اللہ تعالیٰ نے چند قوموں کا ذکر فرمایا۔ الم تر کیف فعل ربک بعاد، کیا نہیں دیکھا آپ نے کہ تیرے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ الم ترا، اب قوم عاد کا زمانہ تو آپ نے دیکھا نہیں، اس لیے کہ وہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی پہلے گزرے، قوم عاد اور قوم سمود۔ عاد بن ہود بن ارم بن سام، یہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے قریب تر لوگ ہیں، اور اصل عرب تھے قوم عاد اور قوم سمود۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان کا زمانہ دیکھا بھی نہیں ہے۔ تو یہاں کیا مراد ہے؟ تو رؤیت کی 2 قسمیں، رؤیت کے معنی ہے دیکھنا، رؤیت کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے رؤیتی بصری اور ایک ہے رؤیتی قلبی۔ رؤیتی بصری سے مراد آنکھوں، ظاہری آنکھوں سے دیکھنا، اور رؤیت قلبی سے مراد ہے علم میں آنا، کہ آپ کو خبر نہیں ملی۔ الم ترا ای الم تعلم، کیا آپ کو پتہ نہیں چلا، آپ کے علم میں یہ بات نہیں آئی؟ الم ترا کیف فعل ربک بعاد، کیا آپ نے نہیں جانا کہ تیرے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ ارم ذات الارم، جو کہ ارم تھا، اس لیے کہ ارم ان کے دادا کا نام تھا، عاد بن ہود بن ارم، لیکن اب اس کو ارم سے تعبیر کر دیتے ہیں اختصار کے لیے، جو کہ ارم تھا، ذات العماد، ستونوں والے، بڑی لمبی عمارتیں بناتے تھے، دنیا کی بڑی متمدن قوم گزری ہے، بہت طاقتور، بڑی لمبی ان کی عمریں تھی۔ التی لم یخلق مثلها فی البلاد، جن جیسے لوگ شہروں میں نہیں پیدا کیے گئے۔ وثمود، اور قوم ثمود کے ساتھ تیرے رب نے کیا معاملہ کیا؟ الذین جابوا الصخر بالواد، جنہوں نے تراشا چٹانوں کو وادی حجر کے مقام پر۔ ان کا اصل علاقہ تھا قوم ثمود کا وادی، قوم عاد کا علاقہ تھا احقاف، آج کل کے جغرافیے میں اس کو کہتے ہیں الدہنا، اور آج کل سعودی عرب میں الربع الخالی کا ایک علاقہ جغرافیے میں آتا ہے، وہ ان کا ہیڈ کوارٹر اور مرکز تھا۔ اور قوم ثمود کا اصل علاقہ ہے وادی حجر، تبوک کے قریب ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے لیے تشریف لے جا رہے تھے۔ آج کل بھی ان کے بڑے بڑے آثار موجود ہیں پہاڑوں کے اندر، پہاڑوں کو تراشا کرتے تھے، اس کے اندر اپنے گھر بناتے تھے۔ تو فرمایا قوم ثمود کے ساتھ تیرے رب نے کیا معاملہ کیا؟ جنہوں نے تراشا چٹانوں کو وادی حجر کے مقام پر۔ وفرعون، اور فرعون کے ساتھ تیرے رب نے کیا معاملہ کیا؟ ذی الاوتادی، جو میخوں والا تھا، کیلوں والا، جب کسی کو سزا دیتا تھا تو اس کو دیوار کے ساتھ لگا کر کیل لگاتا تھا، یا زمین پر لٹا کر کے اوپر سے کیل لگاتا تھا۔ یہ وہ لوگ ہیں، بطور مثال 3 لوگوں کا ذکر اللہ نے فرمایا الذین طغوا فی البلاد، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے سرکشی کی شہروں میں، فاکثروا فیہا الفساد، پس انہوں نے زیادہ کیا شہروں میں فساد کو۔ اللہ تعالیٰ نے جو اختیارات ان کو دیے تھے ان کا بڑا غلط استعمال کیا، وقت کے پیغمبروں سے ٹکر لی، اللہ کے دین کی مخالفت کی، اختیارات کا غلط استعمال کرنے لگے۔ قوم عاد کی طرف اللہ نے حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا، قوم ثمود کی طرف اللہ نے حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا، اور فرعون کی طرف اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو بھیجا۔ تو انہوں نے فساد کو بہت زیادہ کیا، نتیجہ کیا نکلا؟ بالآخر فصب علیہم ربک صوت عذاب، پس برسایا، فصب بہایا، برسایا ان پر تیرے رب نے عذاب کا کوڑا، اللہ کا عذاب پڑا۔ ان ربک لبالمرصاد، بے شک تیرا رب البتہ گھات میں ہے۔ ابھی بھی جتنے دشمن ہیں اللہ مہلت دیتے ہیں، اللہ ڈھیل دیتے ہیں، شاید کسی نہ کسی موقع پر کسی کو ہدایت نصیب ہو جائے، کوئی سمجھ لے، لیکن بالآخر ایک ٹائم اللہ کے ہاں مقرر ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے دشمنوں کے انتظار میں ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے انسان کی حالت کو ذکر فرمایا ہے کہ انسان
اصول کے مطابق جب اللہ نعمت دے تو انسان کو چاہیے کہ ان نعمتوں کو بہتر استعمال کرے، ان سے فائدہ اٹھائے، ان پر اللہ کا شکر بجا لائے، اور اگر کبھی مزاج خلاف کام ہو جائے، تکلیف آئے، آزمائش آ جائے تو اس پر صبر کرے۔ لیکن انسان کی کیفیت اور حالت کیا ہے؟ فَأَمَّا الْإِنسَانُ، پس بہرحال انسان، اِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ، جب آزماتا ہے اس کو اس کا رب، جب اس کا رب اس کو آزمائش میں ڈالتا ہے، فَأَكْرَمَهُ، پس اس کو عزت دیتا ہے، وَنَعَّمَهُ، اور اس کو نعمت دیتا ہے، فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، پس وہ کہتا ہے میرے رب نے میری عزت کی، میں تو اس کا بڑا مستحق تھا، اور وہ ان چیزوں میں کا اتنا غلط استعمال کرنے لگتا ہے کہ تعیش میں پڑ جاتا ہے، اللہ کی نافرمانیوں میں لگ جاتا ہے۔ اور وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ، اور بہرحال جب آزماتا ہے اس کو اس کا رب، فَقَدَرَ عَلَيْهِ، پس تنگ کرتا ہے اس پر، رِزْقَهُ، اپنی روزی کو، مشکل حالات آ جاتے ہیں، فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، پس وہ کہتا ہے میرے رب نے میری توہین کر دی۔ تو یہ انسان کی عجیب حالت ہے، اللہ نعمت دیتے ہیں تو اس پر شکر ادا نہیں کرتا، اور اللہ آزمائش آتی ہے تو اس پر صبر ادا نہیں کرتا، حالانکہ دونوں حالتوں میں انسان کے لیے اجر ہے۔ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت صہیب رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ لہ خیر، مجھے مسلمان کی حالت پر بڑا تعجب ہوتا ہے اور اس کا ہر معاملہ خیر ہی خیر ہے۔ اذا اصابتہ سراء شکر فکان خیرا لہ، وَإِذَا أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صبر فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، کوئی نعمت ملتی ہے، کوئی خوشی ملتی ہے، اس پر شکر ادا کرتا ہے تو تب بھی اس کے لیے اجر ہے، اور اگر اس پر کوئی آزمائش تکلیف آتی ہے اور اس پر صبر کرتا ہے تب بھی اس کے لیے اجر ہے۔ لیکن انسان کی حالت دیکھیں، کسی حالت پر راضی نہیں ہے۔ فرمایا اس کی جو وجہ ہے، یہ جو اللہ تعالیٰ سزا دیتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق میں تنگی ہوتی ہے، تکلیف آتی ہے، اس کی یہ وجہ نہیں ہے، اس کی اصل وجہ یہ ہے جب اللہ تعالیٰ رزق دے، اللہ نعمت دے، اللہ عہدہ دے، اللہ تعالیٰ اختیارات دے، اس کا ٹھیک استعمال کرنا چاہیے، لوگوں میں عدل و انصاف کرنا، لوگوں کے مسائل کو حل کرنا، لوگوں کے ساتھ خیر میں تعاون کرنا۔ لیکن انسان کیا کرتا ہے؟ بخیل بن جاتا ہے، اپنی عیاشیوں میں پڑھ کر کے معاشرے کے کمزور طبقے کو نظر انداز کرتا ہے۔ بل لا تکرمون الیتیم، تم یتیم کی عزت نہیں کرتے ہو۔ معاشرے کے اندر خاندان میں غریب بچے ہوتے ہیں، یتیم ہوتے ہیں، تو حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں کے گھرانوں میں سب سے بہتر گھر وہ ہے کہ جس کے اندر یتیم ہو اور اس کے ساتھ بہتر سلوک کیا جائے، اور سب سے بدترین گھر وہ ہے کہ جس میں یتیم ہو اور اس کے ساتھ بدتر سلوک کیا جائے۔ فرمایا انا وکافل الیتیم کہاتین، میں اور یتیم دونوں قیامت کے دن، یوں انگلیوں سے اشارہ فرمایا کہ دونوں قیامت کے دن اس طرح رہیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا، کہنے لگا ایک اللہ کے رسول، میرا دل بڑا سخت ہو رہا ہے۔ فرمایا معاشرے کے اندر جا کر کے کسی یتیم کو تلاش کرو، اس کے سر کے اوپر ہاتھ پھیرو، آپ کا دل نرم ہو جائے گا۔ تو فرمایا کلا، ہرگز نہیں، بلکہ تم یتیم کو عزت نہیں دیتے ہو، تو ولا تحاضون، اور تم ترغیب نہیں دیتے ہو مسکین کے کھلانے پر، غریب کے کھلانے پر۔ معاشرے کے اندر غریب ہو اور مستحق ہو، حاجت مند ہو، ان کا خیال رکھنا، یہ ذمہ داری ہے۔ یہ جو زکوٰۃ کا فریضہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے مسلمانوں کو، تو اس کی حکمت کیا ہے کہ جو مالدار ہیں، صاحب نصاب ہے، وہ سال کے بعد اپنے مال کا مقررہ حصہ نکال کر کے غریبوں میں تقسیم کرے۔ لیکن دیکھیں دو چیزوں میں بڑا خیال رکھیں، اسلام نے اس کی حوصلہ افزائی نہیں کی بلکہ منع فرمایا ہے۔ ایک وہ غریب جس کی حقیقت کا پتہ نہ ہو، اس کو شرن دینے میں آپ مکلف نہیں، آپ تحقیق کر کے تسلی کر لیا، خصوصاً جب ماحول بہت زیادہ بدگمانی والا ہو تو پھر اور زیادہ تحقیق کرنی چاہیے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جو شخص پیشہ ور بن جائے، جو مانگنے کو اپنا پیشہ بنا لے، تو اسلام نے اس کو منع فرمایا ہے، اس لیے کہ اس سے معاشرہ خراب ہوتا ہے۔ یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے
اور وہاں جو آپ نے اسلامی معاشرہ بنانے کے لیے اقدامات کیے، ایک اقدام آپ کا یہ تھا کہ آپ نے انصار اور مہاجرین کے درمیان مؤاخات کا رشتہ قائم فرمایا۔ یہ جو مؤاخات بھائی چارے کا رشتہ تھا، اس کے پیچھے حکمت کیا تھی کہ جو مہاجرین لٹے پٹے گئے ہیں، انصار کو کہا گیا کہ ان کو تم سنبھالو اپنے ساتھ، ایسا نہ ہو ان کو مانگنا پڑے۔ اسلام میں مخلوق کے سامنے اس طریقے سے مانگنے کا تصور نہیں، ان کو تم سنبھالو۔ اور ان سے کہا گیا کہ تم نے مکہ میں رہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا زیادہ فائدہ اٹھایا ہے، تم یہ دین ان کی طرف منتقل کرو۔ اس کے پیچھے یہ حکمت تھی۔ اب دیکھیں ہمارے ہاں یہ چیزیں اتنی زیادہ عام ہو گئی، پھر آج کل دیکھیں نئے نئے سلسلے شروع ہو گئے شریعت کے۔ دیکھیں ٹھیک ہے لوگوں کو کھلاتے ہیں روڈوں پہ بٹھا کر کے، لائنوں میں کھڑا کر کے، بھائی غریب کو تحقیق کرو، ان کے گھر تک پہنچاؤ۔ آپ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ کو پڑھیں، کوفہ کے سب سے بڑے تاجر تھے، ان کے پاس بیواؤں کی اور غریبوں کی لسٹیں پڑی ہوتی تھی اور ان کے ملازمین ان تک پہنچا دیتے تھے۔ اسی طریقے سے جو اسلامی حکومتیں تھیں، بیت المال کا نظام تھا، لسٹیں رکھی ہوتی تھی، سب کے گھر پہ کپڑے، سب کے گھر پہ جو راشن وغیرہ پہنچ جاتے تھے۔ اور یہ جو لائنوں میں کھڑا کر کے اور پھر اس طریقے سے یہ جو عزت نفس کو مجروح کرتے ہیں، انسانوں کو اس طرح لائنوں میں لگاتے ہیں، پھر اس لائنوں میں پھر غیر مستحق جا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ جو مستحق طبقہ ہے، خوددار طبقہ ہے، وہ اکثر محروم رہ جاتا ہے۔ تو شریعت کا مزاج یہ نہیں ہے، شریعت کا مزاج یہ ہے تحقیق کرو، معلوم کرو، جتنی آپ کی طاقت حیثیت ہے ان کے گھر لسٹ اپنے پاس بناؤ خاموشی کے ساتھ۔ یہ جو شور، اس میں دکھاوا بھی آ جاتا ہے، پھر دیکھیں مقابلہ شروع ہے، بس ہر آدمی مقابلہ کر رہا ہے، دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے کہ میں کس طریقے سے اس کو ہوں۔ بھائی جو کرنے والے ہیں وہ خاموشی کے ساتھ بھی اللہ کے لیے کر جاتے ہیں، وہ بہتر طریقہ ہے، اس میں دکھاوے کا بھی اندیشہ نہیں ہے، خطرہ نہیں ہے، اور پھر یہ ہے کہ عزت کا بھی، معاشرہ بھی خراب نہیں ہوتا، پھر کسی کی عادت بھی خراب نہیں ہوتی۔ اب تو یہ آتے آتے اللہ نہ کرے، خدا نہ خواستہ ایسا وقت آئے گا کہ لوگ بالکل کام کرنا چھوڑ دیں گے اور وہ تو بالکل تیار خور بن کے بیٹھ جائیں گے۔ تو یہ معاشرے کا پھر بنے گا۔ لوگوں کو ہمت دلانی چاہیے تاکہ وہ ان کو ایسے کاموں پہ لگا کر کے ان کے ساتھ تعاون کرے۔ جو بھی شریعت کے ہمارے پاس الحمدللہ بہت سارے طریقے ہیں اپنے معاشرے کو بہتر شکل میں کیسے لائیں۔ تیسری چیز فرمائی وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، اور کھا جاتے ہو تم میراث کو کھانا لمن سمیٹ کر کے۔ دیکھیں یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے، میراث کا تصور ہمارے ہاں ختم ہو گیا۔ دینداری ہے لیکن دینی اصولوں پر عمل بہت کم ہے۔ لمبا ساتھ رہتے ہیں، لمبا ٹائم گزار لیتے ہیں، اور پھر اس میں خاتون کا تصور تو ہے ہی نہیں۔ معاشرے میں عورت کی آزادی کی باتیں کرتے ہیں، حقوق کی جنگ لڑتے ہیں، عورت کو تو ملتے ہی نہیں۔ کہتے فرنیچر میں نے دلوا دیا، یہ اس کو ساری چیزیں ہم نے شادی میں دے دی، اس کا تو حق ہی نہیں ہے۔ یہ ایک ذہن بن گیا۔ بھائی اسلام ایک دین ہے اور اسلام میں وراثت کے اپنے اصول ہے۔ سورہ نساء میں اللہ نے بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کیے ہیں۔ پھر خصوصاً یتیم بچے ہیں، گھر کے اندر جو ایسے ہیں بڑے کا انتقال ہو جائے ان کے بچے ہوں، وراثت کو وقت پر تقسیم کرنا چاہیے، حساب کتاب کر کے، پھر جو بھی بہتر طریقہ مناسب سمجھے اس کو وقت کے حساب سے تقسیم کر لے۔ اس سے ہمارا معاشرہ بڑا پاک صاف رہے گا۔ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور تم محبت کرتے ہو مال سے محبت کرنا بہت زیادہ۔ یہ تو بہت زیادہ جب مال سے محبت ہوگی اور بہت زیادہ، تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا نا، پھر لوگوں کے حقوق کہاں ادا کرے گا، پھر غریب کو کہاں دے گا، پھر یتیم کا کیسے خیال رکھے گا، اور پھر جو حقوق ہے لوگوں کو، وراثت ہے یا اسی طریقے سے ان چیزیں ہیں، پھر یہ کہاں ہوں گی۔ حب الدنیا رأس کل خطیئۃ، دنیا کی محبت ہر خطا کی جڑ ہے۔ فرمایا یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے ذکر کی، فرمایا اس کی مین وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ انسان آخرت سے غافل ہو گیا۔ اصل جو زندگی ہے آخرت کی زندگی، اس سے غافل ہونے کی وجہ سے وہ دنیا کے فتنے میں پڑ گیا۔ کلا، ہرگز نہیں، اذا دکت الارض دکن دکا، جب کوٹی جائے گی زمین، کوٹا جانا، جب زمین کو کوٹا جائے گا نا، حضرت اسرافیل علیہ السلام سور میں پھونکیں گے اور قیامت برپا ہوگی۔ وجاء ربک، یہ نفخہ اولیٰ ہے، اور پھر نفخہ ثانیہ، دونوں نفخوں کے درمیان 40 سال کا عرصہ ہوگا۔ حدیث میں پہلی مرتبہ سور میں پھونکا جائے گا تو اس عالم کو اللہ تعالیٰ درہم برہم کر دیں گے، اور دوسری مرتبہ جب سور میں پھونکا جائے گا تو پھر
میدان محشر قائم ہوگا۔ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، اور آئیں گے تیرے رب اور فرشتے صف در صف۔ وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ، اور لائی جائے گی جہنم۔ یومئذ، اس دن، یتذکر الانسان، یاد کر لے گا انسان۔ جب جہنم کو سامنے کر دیا جائے گا، سارے حالات جو انبیاء نے باتیں کی تھی، جو اللہ نے باتیں بتائی تھی، وہ سامنے سارے مناظر سامنے آ جائیں گے۔ تو یومئذ، اس دن، وجیء یومئذ بجہنم، اور لائی جائے گی اس دن جہنم۔ یومئذ، اس دن، یتذکر الانسان، یاد کر لے گا انسان۔ وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّکریٰ، اور کیوں کر ہوگا اس کے لیے نصیحت حاصل کرنا۔ اب نصیحت حاصل کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ اب تو وقت گزر گیا، جو عمل کی جگہ تھی، تیاری کی جگہ تھی، وہ تو ہم نے غفلت میں گزار دی، اور اب تو دار الحساب ہے، اب تو حساب کا وقت ہے۔ یقول، انسان اس وقت جب جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا، کہے گا یا لیتنی، اے کاش، ہائے افسوس، قدمت لحیاتی، میں اپنی زندگی کے لیے کچھ آگے بھیج دیتا، کتنا اچھا ہوتا۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، پس اس دن سزا نہیں دے گا اللہ تعالیٰ کی طرف کوئی سزا۔ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، اور نہیں باندھے گا اللہ تعالیٰ جیسے کوئی باندھنا، یعنی اللہ تعالیٰ جیسے زنجیروں میں، جیسے قرآن کریم میں دوسری جگہ زنجیروں میں جگڑ دیں گے، باندھ دیں گے، پھر سزا ملے گی۔ آگے اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کا ذکر کیا، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، ارجعی الی نفس مطمئنہ۔ قرآن کریم نے نفس کی 3 قسمیں ذکر کی ہیں، نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس مطمئنہ۔ نفس امارہ جو برائی کا حکم دے، وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں یوسف علیہ السلام نے فرمایا میں اپنے نفس کو بری نہیں قرار دیتا، نفس تو برائی کا حکم کرتا ہے۔ اور سورۃ القیامہ کے اندر فرمایا لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، میں قیامت کے دن کی قسم کھاتا ہوں اور میں ملامت کرنے والے نفس کی قسم کھاتا ہوں۔ تو اللہ نے اس کی قسم کھائی، اس لیے کہ انسان کو اپنے گناہوں کا، اپنی غلطیوں کا احساس ہو، یہ بھی اللہ کی دین نعمت ہے۔ کوئی غلطی کرے، گناہ ہو جائے، اس کا احساس ہو جائے، تو ایسے نفس کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی جو انسان کو غلطیوں پہ ٹوکے۔ اور تیسرے نمبر پر ہے نفس مطمئنہ، جو جا کر کے اچھے کاموں پہ ٹک جائے، مطمئن ہو جائے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، ارجعی الی ربک، لوٹ جا اپنے رب کی طرف، راضیتاً، راضی، مرضیتاً، راضی کی ہوئی، راضیتاً، تو اللہ سے راضی، مرضیتاً، اللہ تجھ سے راضی۔ فادخلی فی عبادی، پس داخل ہو جا میرے بندوں میں، وادخلی جنتی، اور داخل ہو جاؤ میری جنت میں۔ تو یہ سورۃ الفجر ہے، اس کی مختصر تفسیر میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دی۔ 4 قسم کے لوگوں کا ذکر اللہ نے فرمایا ہے۔ پہلا طبقہ ہے بادشاہ، اور بطور مثال اللہ تعالیٰ نے قوم عاد، سمود و فرعون کا ذکر کیا۔ دوسرا طبقہ ہے بادشاہ پرست، زیادہ تر لوگ جو گمراہ ہوتے ہیں وہ ان کے دباؤ میں آ کر کے انبیاء کی مخالفت کرتے ہیں یا پھر دین کی مخالفت کرتے ہیں۔ دباؤ میں آ کر کے وہ کہتے ہیں نا شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار، چڑھتے سورج کے پجاری۔ اور تیسرا طبقہ ہے زر پرست، مالدار طبقہ، وہ امیر طبقہ ہے، ان کا حب جاہ، حب مال، یہ بڑی خطرناک بیماریاں ہیں، حق میں یہی چیزیں 2 رکاوٹ بنتی ہے۔ اور چوتھا طبقہ ہے کامیاب اور کامران لوگ، جو کامیاب گزرے، جنہوں نے اچھی زندگی گزاری۔